آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یدک، دینداری کو اس کے اندر ترجیح دو، یعنی جس عورت کے اندر دینداری آ جائے وہ تمہیں مالدار بھی بنا دے گی، تمہارا مقام و مرتبہ بھی بلند کر دے گی، تمہیں عزت و آبرو بھی عطا کر دے گی، اس کے اندر خوبصورتی بھی پائی جائے گی۔ لیکن جس عورت کے اندر دینداری نہ ہو تو پھر ایسی عورت تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اور اسی طرح سے جب رشتہ دیکھ لیا جاتا ہے تو دوسرا مسئلہ آتا ہے نکاح کا۔ نکاح کے حوالے سے قاضی صاحب تو صرف نکاح کے وقت پڑھتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ نکاح کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ نکاح سے پہلے کے سارے رسم و رواج، نکاح کے بعد کے سارے رسم و رواج، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اسی کے مانند ہمارے سماج و معاشرے کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو غیر شرعی ہیں، جو غیر اسلامی ہیں، جو دین اسلام سے باہر ہیں۔ تو اس لیے جب ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نکاح اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں جو دین ہمیں بتاتا ہے، تو پھر ہمیں شادی سے پہلے والی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور شادی کے بعد والی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھیے۔ شادی ہو گئی، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ صحبت بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کے قریب جا رہے ہیں، دین اسلام نے وہاں بھی تعلیم دی اور قربت سے پہلے دعا سکھلائی، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے قریب جانے کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، دعا پڑھے بغیر اگرچہ ہم بستری کر لے تو اس میں اس کے نطفے کے ساتھ شیطان کا نطفہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بچے جو ہے حرکتیں ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم تنگ آ جاتے ہیں، بچوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا دیکھیے نا، بچوں کو دیکھنے سے پہلے بچوں کے ماں باپ کو دیکھیں کہ وہ ماں باپ نے بچوں کو کس طرح کی تربیت دی ہے، جس کی بنیاد پہ ان بچوں نے یہ تربیت حاصل کی۔ ہم بیج ہی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بیج کیسا ڈالا ہے، ہم سیدھے فصل پہ غور کر رہے ہیں کہ فصل کیسی نکلی ہے۔ اگرچہ ہمیں فصل اچھی چاہیے تو ہمیں بنیادوں کو دیکھنا چاہیے۔ جب بنیاد صحیح ہوگی تو عمارت بھی صحیح بنے گی، جب بنیاد صحیح نہیں ہوگی تو پھر عمارت بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے عام سماج و معاشرے کے اندر ایک چیز ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے جو نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس طرح کی۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر ایک حدیث آئی ہے، اس حدیث کے پیش نظر لوگ اذان دیتے ہیں، جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث سند صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ ایک مسئلے کو میں تھوڑا سا پیچھے چھوڑ کر کے بات کو تھوڑا آگے لے کے چلا ہوں، اس مسئلے کو میں آخر میں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ بچے کو گھٹی دینا، جیسے آپ دیکھے ہوں گے کھجور وغیرہ کھلاتے ہیں بچے کو، شہد وغیرہ چکاتے ہیں۔ جیسے آج کل ہاسپٹلوں کے اندر یہ معاملہ بن چکا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے منع کرتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے گھر بچے کو نہ لے کے جائیں تو اس وقت تک اس کو کچھ نہ دیں۔ اگرچہ بچے کو آپ کچھ بھی دیں گے، اس کی رسپانسبلٹی جو ہے ہم نہیں لیں گے، اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیں گے، باقاعدہ منع کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کے گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کو چبایا اور اس کو اس بچے کے منہ میں ڈالا
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے برکت کی دعا کی اور پھر بچے کو واپس کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی ولادت جب ہوئی تو انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کو چبایا اور اس کو چکایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مدینے والوں کو کھجور سے بہت محبت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور واقعہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ارضا یہ بیان کرتی ہیں کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے جو بیٹے ہیں، اسماء رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ مدینے کے اندر اہل ایمان کی سب سے پہلی ولادت تھی۔ یہود یہ شور مچا چکے تھے کہ ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا ہے، اب ان کے ہاں بچے نہیں ہوں گے۔ اسماء رضی اللہ عنہ کی کہ ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھجور چبا کر کے کھلایا۔ اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے بچوں کو دودھ پلانے کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پہ بات بیان فرما دی کہ بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، الا یہ کہ اگرچہ ماں کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہے، کچھ بیمار ہے، تو ایسے موقع پر میاں بیوی اپنی رضامندی کے ساتھ ان 2 سالوں کو کم کر سکتے ہیں، اس میں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ لیکن آج کل ہم لوگ سماج و معاشرے میں دیکھتے ہیں عورتیں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے بچوں کی جو اصل غذا ہے، ماں کا جو دودھ ہے، اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، اس سے اس کو روک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے صحت مند نہیں ہوتے۔ نپل والا بوٹل جو ہے اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے بے شمار بیماریوں سے لڑتے رہتے ہیں، زندگی بھر لڑتے رہتے ہیں، لیکن ماں باپ پرواہ نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے بچے کے سر کے بال کو منڈوانا اور اس کا نام رکھنا اور اس کے بعد اس کا عقیقہ کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے بال اتارو اور اس کے بال کے وزن کے مطابق چاندی جو ہے صدقہ کیا کرو، اور بچے کا جو ہے اچھا نام رکھو، اس لیے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالی بچے کے نام کے ساتھ ماں باپ کا نام لے کر کے اس کو پکارے گا، تو اس لیے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو۔ اور عقیقے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا جو ہے عقیقہ کریں، جس سے بچہ جو ہے گروی میں رہتا ہے تو وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ گروی تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ مال کسی کے ہاں جو ہے رکھ دینا ادھار کے طور پہ، اور جب اس کا ادھار چکا دیں تو وہ مال کو واپس حاصل کر لینا۔ تو آج بہت سارے لوگ جو ہے یا تو عقیقہ صحیح معنوں میں نہیں کرتے ہیں، کوئی جو ہے بچے کی شادی کے ٹائم پہ، بچی کی شادی کے ٹائم پہ عقیقہ جو ہے اسی نکاح میں ولیمے میں کرتے ہیں، کوئی جب قربانی کا موقع آتا ہے تو گائے میں جو ہے جو حصے ہوتے ہیں اس میں عقیقے والا معاملہ لا کر کے اس میں جوڑ دیتے ہیں، یا زندگی بھر جو ہے عقیقہ نہیں کرتے۔ عقیقہ لازمی طور پہ کریں، سنت ہے، اور ماں باپ پہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کریں۔ یہاں تک روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے بعد اپنا خود کا عقیقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جو سنن طبرانی کے اندر جو ہے حدیث ملتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نیک بنائیں اور ایک بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالی جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، صحت مند بنائیں، پس بازو بنائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ اللہ رب العالمین جن کی اولاد نہیں ہے انہیں بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔